السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائی ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے بیرون ملک جانے والے وہ افراد جو یہاں سے اسکالرشپ لے کے جاتے ہیں اور پھر بیرون ملک حکومت پاکستان کے لاکھوں کروڑوں روپے جو ان کی اسکالرشپس پہ خرچہ آتا ہے وہ بھی حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان ممالک میں جا کے وہاں سیاسی پناہ لے لیتے ہیں یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر کے وہیں پہ رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح حکومت کو کروڑوں روپے کا جو مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ تازہ ترین جو واقعہ پیش آیا وہ تو پنجاب یونیورسٹی کا تھا، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ آج پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ نے جو بیرون ملک یہ واردات ڈالی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے جو سرکاری محکمے ہیں ان کے ملازمین بیرون ملک جاتے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے۔ ایون ہمارے کئی جو مختلف کھیلوں کے سے وابستہ جو کھلاڑی ہیں وہ بھی بیرون ملک جا کر پھر وہیں پہ وہ سیاسی پناہ حاصل کر لیتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی طریقہ کار وہ اختیار کرتے ہیں، اوورآل یہ وہ غائب بھی ہو جائیں لیکن انہیں پھر وہاں پہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور وہ ایک سیاسی پناہ کا ہی آپ کہہ سکتے ہیں، جو سائلم جسے کہتے ہیں، وہ وہاں پہ وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح نجی یونیورسٹیوں کے بھی جو اساتذہ ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی اسی طرح جاتے ہیں باہر، اور پھر وہ مختلف طریقے اختیار کر کے وہیں کے وہ رہتے ہیں۔ اب یہ پنجاب یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں ان کے بارے میں خبر جو آئی ہے کہ یہ 56 اساتذہ تھے جو اسکالرشپ پہ یہ گئے باہر، اور ان میں سے جو 12 اساتذہ ہیں وہ واپس نہیں آئے۔ یہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے باہر تشریف لے کے گئے تھے، اور پنجاب یونیورسٹی کے 12 اساتذہ جو ہیں وہ کروڑوں روپے کے اسکالرشپ لے کے مفرور ہو چکے ہیں۔ اب حکومت پاکستان کو اطلاع ملی ہے، پنجاب یونیورسٹی نے کوئی رابطے کیے ہیں، انہوں نے حکومت کو لیٹر لکھا ہے ان کے شناختی کارڈ پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کیے جائیں۔ وزارت داخلہ کو انہوں نے خط لکھا ہے، لیکن یہ ایک لمبا پروسیس ہے، یہ ان کے پاسپورٹ بھی بلاک ہو جائیں گے، ان کے شناختی کارڈ بھی بلاک ہو جائیں گے، لیکن اس طرح انہوں نے جو وہاں پہ کیس کیے ہوں گے اس وجہ سے یہ معاملہ نہ جانے کتنے سال جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اب یہ قانون کے مطابق 5 سال کے لیے انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے باہر جانا ہوتا ہے، لیکن یہ 5 سال گزرنے کے باوجود انہوں نے واپس پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس کو جوائن نہیں کیا۔ ڈیوٹی جو انہوں نے جوائن کرنی تھی اور مفرور ہونے کی وجہ سے اب کروڑوں روپے ان کے اوپر ان کے ذمے لگ چکے ہیں۔ یہ جب بھی اگر واپس آئیں گے تو ان کو بھاری رقوم جو ہے وہ دینی پڑے گی واپس، جو انہوں نے اسکالرشپ کے مد میں ان سے لی ہے۔ اسی طرح جے آئی ایس سینٹر کے سید محسن علی 1,40,00,000 ادا کیے بغیر مفرور ہو گئے ہیں۔
इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की किरण आयशा 1 करोड़ रुपए दिए बगैर मफरूर हो चुकी हैं। शोभा MMG की राबिया आबाद 90 लाख रुपए दिए बगैर मफरूर हो गई। IQTM के ख्वाजा खुरम खुर्शीद 84 लाख रुपए दिए बगैर मफरूर हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानब से जो कुछ बताया गया उसके मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने ये पहले मुख्तलिफ चैनलों पे भी देखा होगा, अखबारात में भी आपने ये बात की होगी, लेकिन हमें ज़रा इसे थोड़ा सा वसी करके देखने की ज़रूरत है कि आया ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा होती है। इसके अलावा सदफ रऊफ हैं, लेक्चरर एल कॉलेज ऑफ कॉमर्स की शमाइला इसहाक हैं, ये भी 1 करोड़ और 61 लाख रुपए दिए बगैर मफरूर हो गई हैं। सेंटर फॉर कूल टेक्नोलॉजी के अमान रहीम 72 लाख रुपए दिए बगैर मफरूर है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सलमान अजीज़ 90 लाख रुपए। GIS के मोहम्मद नवाज 72 लाख रुपए उन्होंने नहीं दिए और मफरूर है। तो इस तरह एक और शोबा है ये PUCIT की जवेरिया इकबाल 60 लाख रुपए दिए बगैर मफरूर हो गई है। इसी तरह और एक खतून समाब आरा 1 करोड़, साइमा महमूद 1 करोड़ 16 लाख रुपए। यूनिवर्सिटी के ये 12 जो असातिज़ा हैं इनको यूनिवर्सिटी सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन ये जो करोड़ों रुपए का नुकसान है इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्यों नहीं हमारी हुकूमत कोई ऐसा कानून बनाती और ऐसे इनसे ज़मानतें और गारंटी जो है वो नहीं ली जाती कि ये जो इनका पीरियड है स्कॉलरशिप का वो 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, वो ये करके और वापस अपनी आके ड्यूटी ज्वाइन करें। ये सिलसिला आज का नहीं जारी, ये हम बरसों से ये कुछ देखते आ रहे हैं। मतलब हमारी कौमी एयरलाइन है, उसकी फ़्लाइटें जाती हैं बैरून मुल्क, ख़ास तौर पे कनाडा, जो एक मखसूस आप समझें वहाँ पे कोई तरीक़ेकार ऐसा है कि वहाँ कभी हमारी एयर होस्टेस, कभी कोई फ़्लाइट का दूसरा अमला जो है वो जहाँ वहाँ जाके गायब हो जाते हैं। फिर ये लोग बाज़ दफ़ा पकड़े भी जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पकड़े जाते हैं और वो पकड़े की जुर्म में जाते हैं स्मगलिंग में। वो यहाँ से कोई सामान लेके जाते हैं या वहाँ से ला रहे होते हैं डॉलर, उनके जो सॉक्स हैं बूटों में उन्होंने छुपाई होती हैं। ख़वातीन, पिछले दिनों एक वीडियो आपने देखी होगी कि खतून एक एयर होस्टेस है या दूसरा फ़्लाइट की कोई अमले की वो रुकन थी, उनकी जो सॉक्स हैं उससे डॉलर बरामद हुए। इसी तरह हमारे जो खेलों के मैंने आपको बताया, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, कई क्रिकेट के इंतज़ामिया से तल्लुक़ रखने वाले भी कई ऐसे लोग हैं और दूसरे कई खेलों के वाबस्ता जो खिलाड़ी हैं या उनकी इंतज़ामी साइड पे जो लोग हैं जो साथ टूर करते हैं, वो किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे रोज़गार के बेहतर मौके हैं, जब टीमें वहाँ पे जाती हैं तो वो वहाँ जाके गायब हो जाते हैं। इससे मुल्क की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। हमारे पहले ही यहाँ पे आपने देखा कि यूरोप जाने वाले डंकी लगा के जो यूरोप जाते हैं वो किसी सरहद पर गोलियों का निशाना बन जाते हैं या उनकी किश्तियों को डुबो दिया जाता है, कोई तशद्दुद से मर जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा। एक जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है उसकी एक कमेटी बनती है, कोई ज़्यादा बड़ा हो जाए, वज़ीर आज़म मैदान में आ जाते हैं, वो एक कमेटी बना देते हैं कि जी बहुत ज़्यादा आला जो क्या कहते हैं ना, आला सतही कमेटी वो बन गई है और अब उस पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो गया और फिर कमेटी की एक रिपोर्ट आती है
وہ اس میں ذمہ داروں کا تعین کیا جاتا ہے، لیکن پھر کیس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس پہ کس کو سزا ہوئی، کیا ہوا۔ اور یہ سلسلہ ایک کیس جب کوئی بڑا ہو جاتا ہے، وہ انسانی سمگلنگ کا، یا اس طرح کے جو استادوں کے بھی استاد نکلتے ہیں اسکالرشپس لے کے بیرون ملک جا کر وہاں پہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں، وہاں کے شہری بن جاتے ہیں، یہ ملک کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اس سے ملک کے وقار میں کتنی کمی آتی ہے۔ اور دوسرے لوگ جو حقدار ہیں، اب یہ دیکھیں جو لوگ وہاں پہ چلے گئے ہیں جا کے وہاں پہ، ان کی وجہ سے دوسرے جو لوگ جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، جو محنت کرنا چاہتے ہیں، ان پہ اس کا کتنا زیادہ اثر پڑے گا۔ تو اس لیے ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ وہ اس معاملے کو خصوصی اس پہ نظر رکھے اور کوئی ایسے قوانین بنائے کہ ایسے جو بدعنوان قسم کے لوگ ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا ملے، ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ اور جنہوں نے ان کی گارنٹیاں دی ہیں، آخر یونیورسٹی پہ کوئی گارنٹی ہوگی، کوئی اسٹامپ ہوگا، کسی کے سائن ہوں گے، اگر نہیں ہے تو پھر ایسا کوئی قانون بنا دیا جائے جس سے یہ قانون کی گرفت میں آ سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔